السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں اتوار کی رات اور دسمبر کی 7 تاریخ، جبکہ پاکستان میں پیر کی صبح اور دسمبر کی 8 تاریخ ہے۔ ناظرین، آپ بالکل آپ نے سارے ویژولز بھی دیکھ لیے، ویڈیوز بھی دیکھ لی جو پشاور سے آئیں، اور پشاور میں ایک جلسہ ہوا، سب کو معلوم ہے، بھرپور جلسہ تھا، یہ بھی نظر آیا۔ گرما گرم تقاریر ہوئیں، یہ بھی نظر آیا۔ لیکن جو کچھ نظر نہیں آیا اور جو کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ یہاں پر شاید گالم گلوچ ہو، تو وہ نظر نہیں آیا۔ یا یہ بھی نظر نہیں آیا کہ یہاں پر ریاست کو دھمکیاں دی جائیں، ایسا بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن کہا سب کچھ گیا، لیکن وہ کچھ نہ کہا گیا، یا اس زبان میں نہیں کہا گیا جس کی شاید کچھ لوگوں کی خواہش تھی۔ میری رائے میں آج کا جلسہ کئی حوالوں سے اہم تھا، اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اس متنازع سیاسی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک عوامی جواب تھا۔ ان کا پارٹی کا جواب تو سامنے آ گیا تھا، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، لیکن یہ عوامی جواب تھا جس میں کہ نہ صرف پی ٹی آئی کے لیڈر بلکہ پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے بھی وہاں پر تقاریر کی اور خوب گرج برس کر بولے، اور ہر قسم کی بات ہوئی۔ وہاں پر کچھ جوابات سامنے آئے اور پھر کچھ پیغامات بھی دیے گئے، ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ان تقاریر کی جو بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں ان میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس پر بہت بات ہو چکی ہے۔ لیکن سب سے پہلا جو اس میں جو کچھ نظر آیا وہ یہ تھا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، تو وہ تم اور تمہارے کے علاوہ نام نہیں لے رہے تھے کہ ہیں کون۔ تو وہ جو تم یا تمہارے جو شخصیت تھیں جن کو وہ ایڈریس کر رہے تھے، جن کو ہم سمجھتے ہیں، جن کا میں نے بھی کہا تھا کہ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے، بلکہ ساری دنیا کہہ رہی تھی، ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ یہ عمران خان ہی کی طرف یہ اشارہ ہے۔ لیکن آج عمران خان کا تعارف ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے خیبر پختونخوا کے منتخب چیف منسٹر سہیل آفریدی، جن کو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گالی بھی دی تھی، اس کا جواب انہوں نے کچھ ان الفاظ میں دیا۔ اس کی یہ سب کیا ہے؟ تم نام کیوں نہیں لیتے؟ نام یاد رکھنا۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سہیل آفریدی بنیادی طور پر اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ جس میں یہ للکارا گیا تھا کہ تم ہوتے کون ہو، اور اس کا جواب جو ہے وہ جس طریقے سے دیا گیا آپ نے دیکھ لیا، اور انہوں نے وہ نام یاد دلایا کہ یہ ان صاحب کا نام ہے جن کو آپ تم اور تم جس قسم کی یعنی تضحیق کر کے آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کا نام یاد کر لیجئے۔ سہیل آفریدی کی تقریر جو تھی وہ انہوں نے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گالیوں کو انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میری قبائلی روایات اور میری اپنی تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں ان کا جواب دوں۔ لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کہی، اور کیا کہا انہوں نے، آئیے سنتے ہیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک جعلی سینیٹر میں اور ایک ادارے کی ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک پارٹی کے جعلی 2 وزراء میں اور ایک ادارے کی ڈی جی میں فرق ہونا چاہیے۔ نہ تو آپ جعلی سینیٹر ہیں، نہ ہی آپ کسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ ایک مضبوط ادارے کے ڈی جی ہیں، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 2 نمبر سینیٹر اور ایک بہت معتبر سرکاری ادارے کے جو اسپوکس مین ہیں ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے اور اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ یہ ان کا پیغام تھا جو جواب دے دیا گیا۔ اور اوور آل یہ جلسہ جو تھا، یہ میرا خیال میں پاکستان کے باوردی اور بے وردی جو سیاستدان ہیں، وہ لوگ جو کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، ان کے لیے ایک عوامی اسٹیج سے پیغام تھا، اور وہ پیغام بالکل واضح تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ بے شک خیبر پختونخوا میں حکومت میں یعنی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں جس کی دھمکیاں وفاقی وزراء بار بار دے چکے ہیں، اور بلکہ حکومت کو للکارا گیا کہ آپ لگا کے دکھائیے، پھر دیکھتے ہیں یہاں پر ہوتا کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وارننگ تھی۔ وارننگ یہ تھی کہ اگر وفاقی حکومت کی جانب سے اور ہمارے سرکاری اداروں کی جو اوور آل رویے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، جس کو مکمل طور پر دیوار سے لگایا جا چکا ہے، یعنی ان کے اعلیٰ ترین قیادت کے نام ای سی ایل پہ لگائے جا چکے ہیں، خیبر پختونخوا کے منتخب چیف منسٹر جو 4.5 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا جا چکا ہے، اور ہر قسم کے طریقے سے ان کی تضحیق
کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ پیغام واضح تھا کہ جناب اگر آپ کچھ کریں گے تو یقیناً پھر جواب بھی آپ کے اس کا منتظر رہیے گا، کیونکہ جواب آئے گا اور جواب بہت بھرپور آئے گا۔ اس طرف اشارہ محمود خانہ چگرئی نے بھی کیا، اس طرف واضح اشارہ سہیل آفریدی نے بھی کیا، اس طرف واضح اشارہ پی ٹی آئی کے دوسرے قائدین نے بھی کیا، کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو کہ غیر جمہوری ہے، آپ اس کو آئینی نام دے سکتے ہیں، وہ آئین جو کہ بقول سہیل آفریدی آپ صرف اور صرف عمران خان کے خوف سے تبدیل کر رہے ہیں، تو اس کے تحت آپ جو بھی چینجز لے آئیں۔ کل میں نے ایک سوال پوچھا تھا، وہی سوال میں آج بھی پوچھتا ہوں، پھر یہ جلسے کا جو نتائج ہیں اس پر آؤں گا، اس کے اوپر میں سوال بھی پوچھوں گا۔ لیکن جو کل میں نے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ یہاں پر کوئی بھی ایسا آئینی یا غیر آئینی اقدام کرتے ہیں یا لیتے ہیں تو اس کے نتائج بہت زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں، اور اس کی جھلک آج ہمیں یہاں پر نظر آئی۔ وہاں پر لوگ بار بار نعرے لگا رہے تھے کہ ہم ڈی چوک جانا چاہتے ہیں، یعنی یہاں پر یعنی خیبر پختونخوا کے، اگر پورے خیبر پختونخوا کی میں بات نہ کروں تو میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے کئی پاکٹس میں اس وقت ایک اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے گراؤنڈ تیار ہے۔ آج کے جلسے نے یہ ثابت کر دیا، کیونکہ یہ جلسہ بہت شارٹ نوٹس پر، یعنی چند ہی 2 4 دنوں کے نوٹس پر یہ چلا، یعنی اس کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فوراً وہ جو سرکاری بیان تھا ایک سرکاری اسپوکس مین کا، اس کے جواب جو ہے وہ عوامی اسٹیج سے دیا گیا، اور کافی بھرپور طریقے سے دیا گیا۔ اس میں میرے خیال میں جو بہت سارے جو پیغامات تھے، ایک تو یہ تھی کہ وارننگ تھی سب کے لیے کہ آپ سیاست کو سیاست کے میدان تک ہی محدود رکھیں، اور یہ کہ کسی کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہ قرار دیں، جس طرح کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے عمران خان کو ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا تھا، اور وہ اب موضوع بحث پاکستان میں نہیں ہے، وہ موضوع بحث تو جو باہر کی دنیا ہے وہاں پر بھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ اچھا لاسٹ ٹائم کس پاکستانی پولیٹیشین کو ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا تھا، تو یاد آتا ہے کہ اچھا یہ تو نواز شریف صاحب تھے۔ پھر پوچھا چاہتا ہے کہ اچھا نواز شریف صاحب آخری تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی، اس سے پہلے بھی تھے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید تھیں، ان کو بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہی قرار دیا گیا تھا، اور وہ بھی ہمارے سرکاری ملازمین نے کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی۔ پھر پوچھا گیا کہ اس سے پہلے بھی تھا؟ پھر جواب ملا کہ ہاں جی، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اس سے پہلے تو ہمارے ہاں فاطمہ جناح جو تھی وہ بھی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دی گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے پولیٹیشینز تھے جن کو نہ صرف نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا بلکہ ان کو غدار بھی قرار دیا گیا۔ یہ نام صرف اور صرف ان سویلینز کو دیے گئے جنہوں نے کہ آئین اور قانون کی بات کی، اور آج بھی ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے۔ اور آج اس جلسے سے پیغام واضح تھا کہ اگر آپ نے کچھ کیا ایسا واقعہ جو کہ دوبارہ پیش آیا، یعنی کہ خیبر پختونخوا پر کوئی باہر سے مسلط کی گئی حکومت لائی گئی، تو اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ ہمارے اوپر 21 سال سے آپریشنز کر رہے ہیں، یہ آپریشن مزید نہیں چلیں گے، یہ اگر چلیں گے تو پھر باہمی مشاورت سے بات ہوگی، اس کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ایک اور بڑا واضح پیغام تھا، اور وہ سرکاری اداروں کے لیے تھا، وہ یہ تھا کہ پہلی بات کہ آپ سے خوف ختم ہو چکا ہے، آپ نے جتنی طاقت استعمال کرنی تھی کر لی، آپ سے خوف ختم ہو چکا ہے، یہ اس جلسے کا پیغام تھا۔ اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ سرکاری اداروں کے حوالے سے جو احترام کا پردہ تھا وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اگر مزید دباؤ بڑھایا گیا تو یہ پردہ بالکل ٹوٹ جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں وہ نظام جو اس وقت برہنہ کھڑا ہے وہ مزید برہنہ ہو جائے گا، اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان کمزور ہوگا، جیت کسی کی نہیں ہوگی، ہار سب کی ہوگی، ہار ان لوگوں کی بھی ہوگی جو یہ سب کچھ آرکیسٹریٹ کر رہے ہیں، اور ہار ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہذا میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر جو سب سے بڑی اور آخری لفظ میں کہوں گا وہ یہ تھا کہ یہاں سے ایک جو اسٹریٹ ایجیٹیشن کی وارننگ بالکل کلیئر ہے، بالکل دیوار پہ لکھی تحریر ہے، اگر کوئی اس کو پڑھ پائے۔ اور ساتھ یہ کہ اس میں کچھ یعنی سپیس بھی موجود ہے کہ اگر بات چیت کا کوئی راستہ اپنایا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شاید بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں، جس طرح محمود خانہ چکدئی نے اپنی تقریر میں بالکل اسی بات کی طرف واضح اشارہ کیا، اگرچہ ان کی تقریر کا تقریباً ساری ہی تقریر ان کے پشتو زبان میں تھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے کافی زیادہ یعنی ایسا ان کی لائن جو تھی وہ وہی تھی کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم ریاست کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے، ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے کہ جس سے ریاست کمزور ہو، نہ ہی فوج کے خلاف کوئی وہاں پر بولا۔ سب سے بڑی بات میری رائے میں یہاں پر جو جواب دیا گیا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو فوج کے ادارے کے احترام میں نہیں دیا گیا، میری یہ رائے ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کہا، سہیل آفریدی نے کہا، انہوں نے بھی یہی کہا، اور میرا خیال ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا، لیکن ساتھ ہی باقی ہر ایک بات کا حرف بہ حرف جواب ملا یہاں پر۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
نتیجہ یہ نکلا کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ تصادم کے لیے میدان بالکل تیار ہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا میں، کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک کافی جگہوں پر، یعنی ہر جگہ پہ نہیں لیکن کافی جگہوں پر، لوگ شاید ایک اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے کسی حد تک تیار ہیں، اور اگر کچھ ہوا تو وہ ریئیکٹ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر بات چیت کے لیے بھی کوئی راستہ کھولا جائے تو بات چیت کے لیے بھی تیار ہے، بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ اور کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ نہ کوئی ادارے سے لڑنا چاہتا ہے، نہ فوج سے لڑنا چاہتا ہے، نہ فوج کے خلاف بولنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے فوج میری ہے، جن میں بھی شامل ہوں، کہ فوج ہماری ہے، اور یہ فوج کسی کی جاگیر بھی نہیں ہے۔ اس فوج کے لیے جو یہ فوج کا جو پودا ہے، اس کی آبیاری پاکستانی قوم اپنے خون پسینے سے کرتی ہے، تو لہٰذا اس کی اونرشپ پاکستانی قوم کی ہے۔ ہاں، اس کو چلانے کا اختیار جن کو ملا ہوا ہے اور جس طریقے سے ملا ہوا ہے وہ بالکل علیحدہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں سے جو پیغام مل رہا تھا وہ یہی تھا۔ تو اب پاکستانی سول ملٹری لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر تو وہ پاکستانی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے، اسپیشلی تحریک انصاف، اگر تو وہ ان کو مزید کرش کرنے کا پروگرام رکھتی ہے، اور جس طرح کے ٹیوزڈے کو دوبارہ خان صاحب سے ملاقات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کی بہری کہہ رہی ہیں کہ ہم جائیں گے، اور وہاں پر اگر کچھ واقعہ ہوتا ہے اور یہاں پر اگر اسٹیٹ ریپریشن دوبارہ شروع ہوتا ہے تو یہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے، یقین مانیے، یہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ یعنی آپ ٹھیک ہے کہ آپ پنڈی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ پنڈی ہی پاکستان نہیں ہے، پاکستان کے باقی بھی حصے ہیں، اور وہاں پر مسائل بہت زیادہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آگ سے کھیلنے والی بات ہے، آگ سے ابھی بھی کھیلا جا رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے۔ اب یہ جو پورا یہ معاملہ جہاں کھڑا ہے، میں نے جس طرح عرض کیا کہ راستے دو ہیں، یا تو بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور جو عمران خان کو ان کے جو جتنے بھی قانونی حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں، اور یہاں پر ایک قانون کی حکمرانی جو ہے وہ بحال کی جائے۔ اس وقت پاکستان میں قانون کی حکمرانی تو ویسے بھی نہیں ہے، آئین جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، لیکن جو بگڑا ہوا آئین ہے اس پر بھی کوئی کسی قسم کا عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی مرضی جہاں جس طریقے کا قانون استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسے وقت کہ جب یہ خطہ تبدیل ہو رہا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی اس پر تھوڑا ٹائم صرف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت یہ جو بہت زیادہ شدید کشیدگی ہے، سیاسی کشیدگی ہے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اور چند دوسری جو مخالف جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے درمیان، اور سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور حکومت کے درمیان، تو وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کو بھی مکمل لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ہمارے اداروں کی تمام ان کا احترام کرنا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ادارے بھی تیار ہوں۔ اگر اداروں کے ترجمان گالیاں دیتے رہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ مجھے بہت زیادہ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ابھی بھی کچھ ہاتھ سے نہیں گیا، کوشش کی جا سکتی ہے، معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی سنجیدہ کوشش کوئی کرے تب۔ امید ہم یہی کرتے ہیں، لیکن جو سنجیدہ کوششیں پاکستان سے باہر ہو رہی ہیں وہ شاید پاکستان کے اندر اتنی نہیں ہو رہی ہیں کہ جہاں پر کوئی افہام و تفہیم کا راستہ کھلے۔ پاکستان سے باہر جو ہے، جو بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں، ڈاکٹر ایس جے شنکر، ان کا جو ایک بیان سامنے آیا ہے تو اس پر آج پاکستان کے فارن آفس نے بڑا شدید طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ایک پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، اور جو پروپیگنڈا جو ایس جے شنکر نے پاکستان کے ریاستی اداروں خصوصاً فوج کے خلاف کیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ بالکل غلط بیان ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور یہاں پر ادارے اپنے آئین کی حدود میں کام کر رہے ہیں، کچھ اس قسم کا بیان سامنے آیا ہے۔ لیکن اوور آل جو مجھے فارن آفس کا بیان نظر آیا وہ مجھے تھوڑا سا ذرا ڈیفینسو نظر آیا۔ لیکن بہرحال جو ایس جے شنکر ہے انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی اور آئیڈیولوجیکل ہاسٹیلٹی ہے، جو کہ اوریجنیٹ ہوتی ہے پاکستان فوج کی طرف سے۔ یہ پاکستانی پولیٹیشینز اور سیویلینز کی جانب سے نہیں آ رہی۔ یہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے پاکستانی فوج پر الزام لگایا تھا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ ہائفینیٹ کیا جائے، کیونکہ بھارت پاکستان سے زیادہ بہتر ملک ہے، یہ بھی ان کا دعویٰ تھا۔ لیکن پاکستان کے اندر اور باہر دونوں صورتحال میں بھی میں افغانستان کا ذکر کروں گا، لیکن پاکستان کے اندر جو کاروبار کے حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ملز کے مالکان ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے،
اسحاق ڈار کے ساتھ، جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، فارمر فائنانس منسٹر ہیں، پاکستان کی اکانومی میں آج بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، جس کی کوئی ویڈیو آج کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جہاں پر کہ ٹیکسٹائل مل کے مالکان جو ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں بچائیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا رہے ہیں۔ رہا ہے فیصلہ آباد میں قبرستان بن گیا ہے، لاہور میں قبرستان بن گیا ہے، ہر شہر میں ٹیکسٹائل کا قبرستان بن گیا ہے، ہر آدمی سسک رہا ہے۔ میری آپ سے التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ سب کو، خدا کے لیے ہماری مدد کر دے، خدا کے لیے ہماری مدد۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری مدد کرے، کیونکہ لاہور میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے، فیصل آباد میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کراچی میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو شدید مشکلات ہیں۔ پاکستان میں ویسے بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کمپنیاں باہر جا رہی ہیں، اور اسی لیے جو انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ICMAP کی ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں ان وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے غیر ملکی کمپنیاں بھاگ رہی ہیں، اپنا کاروبار بند کر کے اس ملک سے نکل رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ریگولیٹری انپریڈکٹیبلٹی ہے، یعنی روزانہ ہمارے نئے نئے قوانین لائے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کون سا قانون کب آئے گا۔ جو پالیسی ہے اس میں انسرٹینٹی ہے، یعنی کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسی میں۔ جو آپریشنل کاسٹ ہے بہت زیادہ ہے، یہاں پر کوئی کاروبار میں منافع نہیں کر سکتا، اور انفراسٹرکچر انتہائی کمزور ہے، یعنی بجلی کی بندش اور سب کچھ، اور پھر ساتھ جو انفلیشن اور انفراسٹرکچر کے گیپس وغیرہ، یہ تمام کے تمام پاکستان میں کاروبار کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اور اسی لیے پاکستان سے کئی کمپنیاں اپنا کاروبار بند کر کے جا چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریسٹرکشنز اور ڈیلیز جو ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ سے انویسٹرز بھاگتے ہیں ایک ملک سے، تو اسی لیے پاکستان سے بھی بھاگ رہے ہیں، اور یہ کہ یہاں سے جو فائنینشیل جو پیسے یہاں سے لوگ یعنی منافع کی صورت میں پاکستان سے باہر بھیجتے تھے، تو اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی کمی رہتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لینتھی پروسیس آف پرمٹس، ٹیکس کلیئرنسز، کسٹم اپروولس وغیرہ، اس میں کرپشن بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو پروسیس ہے یہ بھی بہت زیادہ سلو ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کاروبار نہیں چل سکتا۔ پھر جو مہنگی بجلی ہے، وہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، گیس بہت زیادہ مسئلہ ہے، کنیکٹیوٹی بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ پاکستان میں آئے دن سیکیورٹی کے نام پر انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اتنی ساری ڈسرپشنز میں دنیا کے کسی بھی ملک میں کاروبار نہیں ہو سکتا، پاکستان کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بہت زیادہ کمپنیاں کاروبار نہیں کرنا چاہتی، اس کی وجہ ہی یہ ہے، اور سب سے بڑھ کر وجہ یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی یعنی ہمیشہ کے لیے پالیسی پارلیمنٹ بناتی ہے، لیکن پاکستان میں پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے۔ پاکستان میں پالیسی کہیں اور بنتی ہے، وہ پارلیمنٹیرینس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کہاں بنی ہے، لیکن وہ اس پہ صرف ربر سٹیمپ کے طور پر مہر لگا دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن کاروبار ہمارے ساتھ جو متصل افغانستان ہے، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر کاروبار بڑھ رہا ہے۔ وہاں پر آج رشین ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ افغانستان روس سے تیل خرید رہا ہے، اور آج ہرات میں روس سے تیل کی بہت زیادہ بڑی ایک ٹرین پہنچی ہے جس میں کہ تیل لایا جا رہا ہے۔ تو اب افغانستان روس سے بھی تیل خرید رہا ہے، افغانستان ایران سے بھی تیل خرید رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت بند پڑی ہے۔ لیکن کچھ دوست ممالک ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ایران کی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے آج خبردار کیا ہے کہ ایران کو جو ہے ایران سمجھتا ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے، یہ ایران کی قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے، لہذا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو یہ بہت زیادہ کشیدگی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کوئی ثالثی کا کردار ادا کیا جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ نہ صرف وہ، بلکہ جو ازبیکستان ہے وہ بھی اس میں کچھ اب اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ازبیکستان کے بھی افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، طالبان حکومت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ بھی ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک علاقائی کانفرنس بھی بلائی جائے، جہاں پر کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مسائل چل رہے ہیں ان کا کوئی اچھا اور دیر پا حل نکالا جائے۔ ترکی، ایران، اس سے پہلے قطر تھا، قطر تو اب سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ ترکی کا بڑا یعنی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کے وزیر بھی آ رہے ہیں، ان کے انٹیلیجنس چیف بھی آ رہے ہیں، وہ باتیں بھی ہوا میں معلق ہو گئیں۔ سعودی عرب نے ضرور کوشش کی حالیہ دنوں میں، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب ایران ویسے تو کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہے، لیکن آج بھی یہ کہنا اور ساتھ پھر
ازبیکستان کی طرف سے یہ کہنا میرا خیال یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کو براہ راست بات چیت کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ان کو انگیجمنٹ جاری رکھنی چاہیے اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، ورنہ یہاں پر معاملات مزید بگڑیں گے، نقصان دونوں ملکوں کا ہوگا، اور شاید نقصان افغانستان کا زیادہ ہو کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہے، ان کو دوسری جگہوں سے سودے تو مل جائیں گے لیکن ان کو مہنگے پڑیں گے، ان کی ترقی اس سے پھر بھی کمزور پڑ سکتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تجارت میں ان کو فائدہ ہے، پاکستان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، فائدہ دونوں ملکوں کا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو کہ آپ دیکھیں گے کہ سالفی ہر کوئی کر رہا ہے، ایک ملک جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس سالفی میں وہ چین ہے۔ چین بالکل خاموش بیٹھا ہے، ہاں چین کو بہت زیادہ جو افغان طالبان ہے چین بھی ان سے ناراض ہے، لیکن پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان سالفی ایک وقت چین میں کی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ فی الحال نہیں آ رہا، لیکن میں اس پہ حیران نہیں ہوں گا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہوگی، میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ کمی آئی ہوگی یا وہ بالکل ختم ہوئی ہوگی، لیکن بظاہر فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔